بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 22 ہے اور باب الماء الذی یجوز بہ الوضوء وما لا یجوز کا جو باب تھا کہ کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور کس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس کا آج خاتمۃ الباب ہے۔ خاتمۃ الباب میں ہم بات کریں گے نبیذ وغیرہ سے وضو کرنے کا حکم۔ نبیذ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر کھجور ڈال دی مثال کے طور پر، اور رات ڈالی صبح اس کو نکالا تو وہ کھجور کا ذائقہ اس پانی کے اندر آ گیا، تو وہ پانی تھوڑا میٹھا ہو گیا، تو اس کو پیتے ہیں، وہ اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے۔ یہ کہ کافی دیر تک چھوڑیں گے تو پھر وہ گاڑھا ہو جائے گا، تو پھر وہ حرام بھی ہو جائے گا، نشاور ہو جائے گا۔ اس حد تک نہ پہنچے، تھوڑی سی چند گھنٹوں کے لیے اس کے اندر کھجور چھوڑے اور اس کے بعد ان کھجوروں کو نکالا تو وہ جو پیچھے پانی ہے میٹھا سا، تو اس کی رقت اور سیلان یعنی پانی کا بہاؤ اور پانی کا پتلا پن وہ برقرار ہی رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نبیذ۔ اس کا پینا بھی جائز ہے، اور اس سے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی کے پاس یہی نبیذ کا پانی ہے، مثال تو نبیذ ہے، تو اس سے وہ طہارت حاصل کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے۔ تو آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ۔ اگر کوئی آدمی پانی نہ پائے سوائے کھجور کی نبیذ کے، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یتوضأ بہ، تو اسی نبیذ کے ساتھ ہی وضو کر لے، ولا یتیمم، اور تیمم نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے اور یہ ان کا ایک قول ہے۔ باقی ان کے دو اقوال وہ صاحبین کے جو اقوال ہوں گے انہی کے ساتھ بھی ہوں گے، اور ان کے نزدیک جو راجح قول ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ذکر کر دیا جائے گا۔ حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ حدیث کون سی ہے؟ لحدیث لیلۃ الجن، لیلۃ الجن کی ایک حدیث ہے، لیلۃ الجن سے وہ مشہور ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر تشریف لے گئے، اور وہاں پہ ایک گول دائرہ مار کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ آپ یہاں بیٹھیں اور آپ یہاں سے باہر نہ نکلیں، میں آپ کو کچھ دیر کے بعد ملتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور جنوں کے پاس گئے، ان کو دین کی دعوت دی۔ صبح فجر کے قریب واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال و جواب بھی بہرحال بہت سارے ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی پانی ہے وضو کرنے کے لیے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ کھجور کا نبیذ ہے، وہ بنا ہوا ہے میرے پاس، تو وہ اس کے ساتھ اگر آپ وضو فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ تمرۃ طیبۃ وماء طہور، کہ یہ جو کھجور ہے یہ بھی پاک ہے اور اس کا یہ جو پانی بنا ہوا ہے یہ بھی پاک ہے۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے وضو فرمایا۔ تو یہ اس سے استدلال فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں کہ وضو کرے گا، تیمم نہیں کرے گا، تو لہذا یہ نبیذ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ فإن النبی علیہ السلام توضأ بہ حین لم یجد الماء، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی نہیں پایا تھا تو اس وقت اس سے وضو فرمایا تھا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یتیمم ولا یتوضأ بہ، تیمم کرے گا، وضو نہیں کرے گا اس سے۔ اگر نبیذ ہے، پانی نہیں ہے، تو تیمم کرے گا، وضو نہیں کرے گا اس سے۔ وہو روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے کہ بالکل اس کے برعکس کہ وضو نہیں کرے گا بلکہ تیمم کرے گا۔ وبہ قال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔ دلیل کیا ہے اس قول کی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی؟
عملا بآیت التیمم، تیمم کی آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ وہ آیت کیا تھی کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، فَإِن لَّم تَجِدُوا مَاءً کے اندر یہ فرمایا کہ اگر تم مائع مطلق نہ پاؤ تو پھر تم تیمم کرو، تو لہٰذا جب مائع مطلق نہیں ملے گا تو تیمم کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی نبیذ تو مائع مطلق نہیں ہے، یہ تو مائع مقید ہے، اس میں تو کھجور کا ذائقہ آ گیا ہے، تو لہٰذا اس سے وضو نہیں کریں گے، تیمم کریں گے۔ مائع مطلق نہیں ہے، جب مائع مطلق نہ ہو تو قرآن میں ہے کہ تیمم کی طرف جائیں گے، تو لہٰذا تیمم کی طرف جانا ہے۔ لِأَنَّهَا أَقْوَى، لہٰذا چونکہ آیت قوی ہے اس لیے ہم آیت کو لے لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ یا یہ ہے کہ او ہوا منسوخ بہا، یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ منسوخ ہے اس تیمم کی آیت سے۔ حدیث میں اگرچہ نبیذ سے وضو کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا یا بیان آیا، لیکن دوسری طرف چونکہ آیت ہے قرآن مجید کی، اس لیے اس کی وجہ سے اس حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ اور منسوخ اور ناسخ کے اندر یہ اصول ہوتا ہے کہ منسوخ شدہ جو حکم ہوتا ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے اور ناسخ اس کے بعد میں آنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایسا ہے کہ لِأَنَّهَا مَدَنِيَّةٌ، اس لیے کہ یہ جو آیت ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ مدنی آیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ قصہ بیان فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک غزوے میں سے واپسی پر میرا ہار گم ہو گیا، تو رات بھر ہم وہاں گزاری، تو اس دوران پانی بھی نہیں تھا، قافلہ ایک جگہ پہ ایسی جگہ پہ رکا ہوا تھا۔ پھر اس دوران خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے کہ وضو کیسے کریں گے فجر کی نماز کے لیے، یا نماز کے لیے وضو کا کیا انتظام کیا جائے۔ تو اس دوران پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کی۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ازواج مطہرات ہی کے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ اور وَلَيْلَةُ الْجِنِّ كَانَتْ مَكِّيَّةً، اور لیلۃ الجن والا جو واقعہ ہے وہ مکی ہے، لہٰذا یہ آیت اس کو منسوخ کر دے گی۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یتوضأ بہ ویتیمم، وضو کرے گا اس سے اور ساتھ ساتھ تیمم بھی کرے گا۔ کھجور کے نبیذ سے تیمم یعنی وضو بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر تیمم بھی کرے گا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس میں ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح کی بھی ہے۔ تو اب کل ملا کر گوئے کہ 3 روایات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہوگی۔ سب سے پہلی ہے کہ یتوضأ بہ ولا یتیمم، وضو کرے گا اس سے، تیمم نہیں کرے گا، حدیث دلیل ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی روایت بھی ہے کہ تیمم کرے گا، وضو نہیں کرے گا۔ یہ دوسرا قول ہو گیا ہے ائمہ کا۔ اور تیسرا یہ کہ وضو بھی کرے گا اس سے، تیمم بھی کرے گا۔ وجہ کہ لأن فی الحدیث اضطرابا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ حدیث کے اندر اضطراب ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر واقعہ پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر پیش آیا، اور بعض کہتے ہیں کہ متعدد واقعات ہیں، تو بہرحال حدیث کے اندر یہ اضطراب پایا جاتا ہے۔ اور پھر تاریخ جہالتاً، اور تاریخ کے اندر بھی جہالت ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور اضطراب کی ایک یہ بھی ہے کہ بعض میں یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رات کو موجود تھے، اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ موجود نہیں تھے، تو اس طریقے سے بھی اضطراب ہے۔ تو جب حدیث کے اندر اس طرح کے اضطرابات پائے جاتے ہیں اور تاریخ بھی مجہول ہے کہ آیت کے بعد کا واقعہ یا آیت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو لہٰذا امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس شک کی وجہ سے اسی پانی نبیذ سے وضو کو بھی حکم دے دیتے ہیں، ساتھ ساتھ تیمم کا بھی احتیاطاً حکم دے دیتے ہیں۔ فوجب الجمع احتیاطاً، احتیاطاً دونوں کو جمع کرنا واجب ہے۔ قلنا، یہاں قلنا سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو پہلا قول ہے کہ یتوضأ بہ ولا یتیمم، کہ وضو کرے گا، تیمم اس سے نہیں کرے گا، اور حدیث جو لیلۃ الجن ہے اس کا استدلال کیا تھا، اسی کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پہ قلنا سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ جواب دے رہے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال پر، کہ جس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے
قرآن مجید کی آیت کی وجہ سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے قول کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ جو کہتے ہو کہ یہ حدیث منسوخ ہے نا، یہ حدیث منسوخ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیلۃ الجن کانت غیر واحدۃ، لیلۃ الجن کا جو واقعہ ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ زیادہ متعدد مرتبہ ہے۔ احکام المرجان کے اندر 6 مرتبہ لکھا گیا ہے کہ 6 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض میں حضرت عبداللہ بن مسعود موجود تھے، بعض میں موجود نہیں تھے، لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو لیلۃ الجن کا واقعہ مدینہ منورہ کے اندر پیش آیا اس میں موجود تھے، تو لہٰذا یہ آیت کی وجہ سے یہ حدیث منسوخ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا یہ قول ثابت ہوا کہ وضو کریں گے اس نبیذ سے اور تیمم نہیں کریں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جواب ہو گیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اس دلیل کا۔ فلا يصح دعوى النسخ، لہذا نسخ کا دعویٰ کرنا بھی آپ کا صحیح نہیں ہے۔ والحدیث مشہور، دوسرا یہ جو ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ قوی نہیں ہے آیت کے مقابلے میں اور منسوخ ہے، تو اس کا جواب ہم ایک یہ بھی دیتے ہیں کہ حدیث مشہور ہے، عملت به صحابہ نے اس پہ عمل کیا، یعنی یہاں پہ مشہور سے مراد عوام کے نزدیک مشہور ہے، ورنہ اس مشہور کی وہ تعریف کی شروع میں افراد کم ہوں روایت کرنے والے بعد میں زیادہ ہوں، وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے البتہ اس پہ عمل کیا ہے۔ وَبِمِثْلِهِ يُزَادُ عَلَى الْكِتَابِ، اس طرح کی حدیث مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ جیسے کتاب اللہ میں مائع مطلق کے نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی طرف جو رجوع کیا گیا ہے تو اس میں نبیذ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں کہ نبیذ بھی ایک ماء ہے، لہذا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر تیمم کرو، اگر یہ ہو تو پھر تیمم نہ کرو۔ وَأَمَّا الْاغْتِسَالُ بِهِ، اچھا یہاں آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اس میں مفتبی قول وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قول ہے کہ یتیمم ولا یتوضأ بہ، کہ تیمم کریں گے اس سے، نبیذ اگر موجود ہے تو تیمم کیا جائے گا، اس سے وضو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایسا پانی ہے کہ اس کے اندر مٹھاس آ گئی ہے، اس کے اندر کھجور کی مٹھاس آ گئی ہے، لہٰذا اس نبیذ سے تیمم نہیں کیا جائے گا، یہ ماء مطلق نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْاغْتِسَالُ بِهِ فَقَدْ قِيلَ يَجُوزُ عِنْدَهُ، غسل کی جہاں تک بات ہے کہ نبیذ سے غسل کرنا، اگر غسل جنابت ہو گیا ہے تو اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ تو ایک روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل کرنا اس سے جائز ہے، اعتباراً بالوضو، وضو پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ لا یجوز، غسل جائز نہیں ہے، لأنہ فوقہ، اس لیے کہ یہ غسل وضو سے بڑھ کر ہے، تو لہٰذا چونکہ نبیذ سے وضو کرنا ہی روایات میں ملتا ہے، غسل کا حوالہ ملتا نہیں ہے، تو لہٰذا وضو کے اوپر ہی اکتفا کریں گے، کیونکہ جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر ہی بند رہتی ہے۔ والنبیذ المختلف فیہ، وہ نبیذ جس کے بارے میں ابھی ائمہ کا اختلاف ہے کہ اس سے وضو کریں یا نہ کریں، یہ کون سا ہے، اب اس کی ذرا تعریف اور ڈیفینیشن کی جا رہی ہے۔ ان یکون حلوا رقیقا، وہ میٹھا پانی جس کے اندر کھجور ڈالی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد نکال دیا گیا، رقیقا، ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ پتلا ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ کہ یسیل علی الاعضاء کالماء، پانی کی طرح اعضاء کے اوپر بہہ جائے، گاڑا نہ ہو، اور تیسری شرط اس کے اندر یہ بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے کہ نشہ آور نہ ہو، اگر نشہ آور ہے تو پھر بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے، چونکہ پینا جائز نہیں ہے تو استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ وما اشتد منہا، اگر ان میں سے کوئی گاڑا ہو گیا ہے نبیذ، سارا حراما، پھر یہ حرام بھی ہو جائے گا۔ لا یجوز التوضؤ بہ، اس سے پھر وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ غَيَّرَتْهُ النَّارُ، اوپر ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ پکایا گیا نہ ہو، ٹھیک ہے، لہٰذا اگر آگ کے اوپر اس کو پکا دیا گیا اور آگ نے اس کو تبدیل کر دیا، اس میٹھے پانی کو تبدیل کر دیا، فما دام حلوا رقیقا، لہٰذا اس میں بھی یہی بات دیکھی جائے گی کہ جب تک وہ میٹھا ہے اور پتلا ہے، فهو علی الخلاف،
وہ اسی اختلاف پر مبنی ہے کہ اس سے وضو کیا جائے یا نہ کیا جائے. وَإِنِ اشْتَدَّ اگر وہ بھی گاڑھا ہو گیا ہے پکانے کی وجہ سے تو فعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یجوز التوضی بہ اس سے وضو کرنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کہ پکانے کی وجہ سے کیوں جائز ہے؟ حالانکہ اشتدہ اگر کچا گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں وہ حرام ہوتا ہے، وضو کرنا جائز نہیں ہوتا. تو یہاں پر جب پکا دیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کیوں جائز ہے؟ لأنه يحل شربه عنده اس لیے کہ شربه عنده اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں اس کا پینا جائز ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا يتوضأ به پکانے کے بعد اگر گاڑھا ہو گیا تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ لحرمت شربه عنده اس لیے کہ ان کے نزدیک اس کا پینا حرام ہے. لہذا جس نے اس کے پینے کو حرام سمجھا تو اس کے استعمال کو بھی حرام سمجھا. ولا يجوز التوضي بما سواه من الانبذة جريا على قضية القياس اس کے علاوہ باقی جو نبیذیں ہیں، انگور کا نبیذ بھی بنتا ہے، کھجور کا بھی بنتا ہے، اور شہد کا بھی بنتا ہے، بہت ساری اور چیزوں کا بھی بنتا ہے نبیذ. تو کہتے ہیں ان سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ جرین علی قضیۃ القیاس قیاس کے قضیے اور اصول کے اوپر چلتے ہوئے. وہ اصول یہ ہے کہ جو چیز خلاف قیاس ہو تو وہ اپنے مورد پر ہی بند رہتی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ نبیذ سے وضو کرنا چونکہ حدیث سے واقعے سے ہمیں پتہ چلا کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اس کو ہم اسی تک ہی موقوف رکھیں گے، اسی نبیذ یعنی کھجور کے نبیذ سے جو حدیث میں آیا ہے. اس سے بڑھ کر کسی اور نبیذ کی طرف ہم قیاس کر کے نہیں لے جائیں گے. تو بہرحال اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبیذ جو کھجور کا میٹھا پانی ہوتا ہے اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں بعذر مجبوری کے یا نہیں. تو اس کے اندر مفتبی قول وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ نہیں کر سکتے، تیمم ہی کریں گے. اور ورنہ اس میں 3 اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کریں گے، تیمم نہیں کریں گے اس حدیث کی وجہ سے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک تیمم کریں گے، وضو نہیں کریں گے. اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک تیمم اور وضو دونوں کو جمع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.